اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ہم سب کو نصیب فرمایا ہے. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے، تراویح، قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن کریم کا سننا، پڑھنا، نوافل، ذکر و اذکار، جتنی بھی عبادات کی اللہ نے جس کو توفیق بخشی ہے، اللہ کمی بیشی کو درگزر فرما کر اپنی بارگاہ میں سب اعمال کو قبول فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہماری زندگی میں یہ انقلاب آنا چاہیے کہ رمضان سے پہلے جن گناہوں کے، جن بری باتوں کے، خلاف شرع باتوں کے ہم عادی تھے، رمضان نصیب ہو جانے کے بعد اپنی زندگی میں یہ انقلاب لائیں کہ وہ ساری باتیں جو خلاف شرع ہیں ہم ترک کر دیں، چھوڑ دیں. پھر تو رمضان کا مزہ ہے کہ رمضان المبارک آیا اور اس کی وجہ سے ہم سیدھے ہو گئے. ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لی ہے. اللہ سے ہمارا تعلق پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ بڑھ گیا ہے. گناہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں اور چھوڑنے کی عادت بنا رہے ہیں. اگر تو زندگی کا یہ طرز اپنا لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر رمضان گزرا اور نمازیں بھی چھوڑ دیں، رمضان گزرا قرآن بھی چھوڑ دیا، رمضان گزرا ذکر و اذکار بھی ترک کر دیا، رمضان گزرا صدقہ خیرات بھی ترک کر دیا، رمضان گزرا اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی ختم ہو گیا. جو جھوٹ، جو دھوکہ، جو فراڈ پہلے تھا اگر وہی زندگی میں باقی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے رمضان کا حقیقی طور پر جس طرح اپنانے کا حق تھا ہم نے رمضان کو ویسے نہیں اپنایا. رمضان کی ہم نے قدر نہیں کی. رمضان میں ہم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرائض ہیں، یہ نماز فرض ہے، یہ علی الدوام اللہ نے نماز فرض کی ہے یا وقتی طور پر اللہ نے نماز فرض کی ہے؟ آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ مسلمانوں پر نماز جو فرض ہے یہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے یا صرف رمضان میں فرض ہے؟ ہمیشہ کے لیے فرض ہے. تو جب اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے فرض کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ رمضان جاتے ہی نماز بھی ختم، رمضان جاتے ہی اعمال سے بیزاری ہو جاتی ہے؟ یاد رکھیں اللہ جل جلالہ نے یہ جو فرائض بنائے ہیں، نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، جتنے بھی اللہ نے فرائض
ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں یہ دوامی ہیں، یہ وقتی اور عارضی نہیں ہیں۔ صرف ایک فرض ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ بندے پر رکھا ہے، کیونکہ اگر بار بار وہ فرض ہوتا رہتا تو بندے مشقت میں پڑ جاتے، تکلیف میں پڑ جاتے۔ ایک فرض کے علاوہ باقی جتنے فرائض ہیں وہ سارے کے سارے دائمی ہیں اور وہ بار بار کرنے پڑیں گے۔ نماز بار بار پڑھنی پڑے گی، اسی طرح زکوٰۃ سال کے بعد لازماً دینی پڑے گی، اور زمین کا عشر لازماً نکالنا پڑے گا، اور سچ بولنے کا ہمیشہ کے لیے حکم ہے، اور جھوٹ سے بچنے کا ہمیشہ کے لیے حکم ہے، سود اور رشوت کو چھوڑنے کا ہمیشہ کے لیے حکم ہے، اللہ سے ڈرنے کا ہمیشہ کے لیے حکم ہے۔ صرف اسلام میں ایک فرض ایسا ہے کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے بندوں پر، وہ بھی صاحب استطاعت پر، عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض کیا ہے، اور وہ ہے حج کا فریضہ۔ حج کا فریضہ عمر میں صرف ایک مرتبہ اللہ نے رکھا ہے، ورنہ اتنا مشقت کا سفر، آنے جانے کا تکلیف اٹھانا ہر سال اگر ہو جاتا تو کس قدر لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ اللہ حکیم بھی ہے حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام میں رحمت پائی جاتی ہے، حکمت پائی جاتی ہے۔ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، زکوٰۃ سال کے بعد ضرور ادا کریں، دیگر اعمال رمضان میں آپ نے نوافل شروع کیے تو نوافل کو آپ ترک نہ کر دیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، صحابی کا نام عبداللہ ہے، لا تکن مثل فلان، تو فلاں کی طرح نہ بن، وہ فلانا جو ہے اس کی طرح تو نہ بن جانا، کانا یقوم اللیل، وہ رات کو قیام کرتا تھا، وہ رات کو نوافل پڑھتا تھا، فتارک قیام اللیل، پھر اس نے قیام اللیل کو، رات کے نوافل کو چھوڑ دیا، تو اس کی طرح نہ بننا، بلکہ جو عمل تم جاری کر دو ایک مرتبہ اس کو پھر جاری رکھو، جو عمل تم شروع کر دو اس کو تم جاری رکھو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کیا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پھر ثابت رکھتے تھے، اس کو دائمی بنا دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ آج تو عبادت کر لی اور پھر ایک مہینہ چھوڑ دی، پھر کبھی عبادت کر لی پھر چھوڑ دی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں شب برات میں ڈٹ کے عبادت کر لی، لیلۃ القدر میں ڈٹ کے عبادت کر لی، اسی طرح معراج کی رات میں خوب عبادت کر لی، اسی طرح چند راتوں میں عبادت کر لی، اور پھر نوافل پہ بھی خوب زور دے دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ فرائض بھی چھوڑ دیے۔ نوافل خوب پڑھے لیکن ایک وقت آیا کہ فرض بھی ترک کر دیے، فرائض بھی چھوڑ دیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، کبھی کبھار کی بات ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ، آپ علیہ السلام جس عمل کو ایک مرتبہ شروع کر دیتے آپ اس کو ثابت رکھتے، آپ اس کو دائمی طور پر کرتے، استمراری طور پر کرتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرتے۔ ہاں جب آپ علیہ السلام کبھی مارزا ناما او مارزا، جب آپ کی آنکھ لگ جاتی اور تہجد کے لیے نہ اٹھ سکتے، یا مارزا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف ہوتی، کوئی درد جسم میں ہوتا، کوئی بیماری ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے نہ اٹھ سکتے، تو آپ علیہ السلام پھر کیا کرتے؟
حالانکہ نوافل کی کوئی قضا نہیں ہے، یہ اگر نفل چھوٹ جائیں اس کی کوئی قضا نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کہ رات کے وقت اگر نفل چھوٹ جاتے، تہجد کی نماز رہ جاتی، رات کے نوافل اگر بیماری یا آنکھ لگنے کی وجہ سے آپ نہ پڑھ سکتے تو پھر آپ علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا صلی، آپ علیہ السلام پڑھ لیا کرتے تھے من النہار اثنتئی عشرۃ رکعتن، رواہ مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کو 12 رکعات آپ علیہ السلام نفل ادا کر لیا کرتے تھے، دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعات نفل پڑھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ تہجد کی نماز زیادہ سے زیادہ جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے وہ ہے 12 رکعت، تو 12 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھ لیا کرتے تھے؟ دن کو، حالانکہ رات کو چھوٹے ہوئے دن کو وہ بھی نوافل ان کی قضا نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو ایک مرتبہ کر لیا کرتے تھے تو اس کو جاری اور ساری رکھتے تھے، اگر رات کو نیند کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نوافل رہ بھی جاتے تو ان کی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب نوافل پڑھا کرتے تھے؟ دن کو، اور دن کو پڑھ لینا اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فاتہ وردم من حزبہ او قال من جزئہ، جس آدمی کا کوئی وظیفہ رہ گیا ہو، مثلا رات کے وقت درود شریف پڑھتا ہے وہ رہ گیا ہو، رات کے وقت کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ رہ گیا ہو، رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت رہ گئی ہو، حتیٰ کہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک رہ گئی ہو، حتیٰ کہ سورہ واقعہ رات کو پڑھنے کا حکم ہے، اگر وہ رہ گئی ہو تو رات کو اگر وظیفہ چھوٹ جائے جو رات کو پڑھا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی، اگر وہ پڑھ لے، کب پڑھ لے؟ ما بین صلاۃ الفجر الی الظہر، صبح کی نماز سے لے کر ظہر کے درمیان کا جو وقت ہے، اگر اس وقت کے درمیان وہ اپنا وہی وظیفہ پڑھ لے جو وظیفہ کے رات کو پڑھنا تھا اور وہ رہ گیا ہے، فرمایا فکأنما قرأہ، گویا کہ اس نے وہ وظیفہ جی پڑھا ہے، کب پڑھا ہے؟ من لیلہ، اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا کہ اس کو رات میں پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ حدیثیں کیا بتایا کر رہی ہیں، کیا بتا رہی ہیں ہمیں اور کیا بتاتی رہتی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ جو وظیفہ بھی جاری کرو، کلمہ طیبہ اگر تم نے مقرر کیا ہے کہ ہم نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ ہم نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ہم نے 4 نفل رات کو پڑھنے ہیں، تو کوشش کرو کہ ایک مرتبہ شروع کر کے پھر اس کو چھوڑو نا، پھر اس کو دائمی طور پر پڑھتے رہو۔ یہ نہیں کہ اب رمضان کیا تو تہجد بھی گئی، رمضان کیا تو ذکر و اذکار بھی گیا، رمضان کیا تو قرآن بھی گیا۔ ایک بڑی عجیب بات لکھی ہوئی تھی پیاری، بعض اوقات لکھنے والے بھی اچھی اچھی باتیں لکھ دیتے ہیں، کہا کہ میں ایک آدمی کے ہاں مہمان ہوا اور وہ آدمی جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کا بیٹا جو ہے الماری کھول کے کتابیں دیکھ رہا تھا تو کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ خیال کر یہ قرآن مجید جو ہے یہ سب سے اوپر رکھنا، قرآن مجید کو سب سے اوپر رکھنا۔ تو کہتے ہیں اچھی بات تھی کہ اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ قرآن مجید کو سب سے اوپر رکھنا، قرآن مجید اچھی بات ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا جائے، سب کتابوں سے اعلیٰ کتاب ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ لیکن میں نے ان کو ایک بات اور کہی، میں نے کہا آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے، آپ نے اچھی بات اس کو سمجھائی ہے کہ قرآن مجید کو سب سے اوپر رکھو، لیکن بہت زیادہ بھی اونچا نہ رکھو کہ پہنچ میں بھی نہ آئے، بلکہ یوں کہو اونچا بھی رکھو، اپنی پہنچ میں بھی رکھو کہ بار بار اٹھا کر پڑھ بھی سکو۔ یہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ اونچا رکھ دو کہ پھر کبھی اٹھانے کی بھی نوبت نہ آئے۔ تو میں نے کہا کہ بہت اچھا لکھا جس نے بھی لکھا، اونچا رکھو قرآن مجید کو لیکن اپنی پہنچ میں رکھو کہ بار بار اٹھا کر اس کو ہم پڑھتے رہیں، اس کی ہم تلاوت کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کیا پھر رمضان آئے گا تو پھر قرآن اٹھا لیں گے، رمضان آئے گا تو پھر ہم تلاوت کر لیں گے، ایسا نہیں کرنا۔